بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر راجہ مہدی حسن، سینئر کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل راولپنڈی، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے ہارٹ بیٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک کے دوران جو علامات ہوتے ہیں، جو سمٹمز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بریفلی اور پریسائزلی اور پریکٹیکل جو چیزیں ہوں گی وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا، تاکہ ہر بندے کو پتہ لگ سکے کہ اس کو دل کی تکلیف ہے یا ہارٹ اٹیک ہے اور کیا کیا موٹی موٹی علامات ہوتی ہیں۔ عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے کہ ہماری جو دل والی بنیادی طور پہ تین بڑی شریانیں ہوتی ہیں۔ ایک کو ہوتا ہے رائٹ کارنری آرٹری، دوسری ہوتی ہے لیفٹ کارنری آرٹری، وہ آگے ڈیوائڈ ہو جاتی ہے لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ اور لیفٹ سرکمفلیکس، تین یعنی بڑی مشہور جو شریانیں ہیں۔ ان میں اگر تنگی آنا شروع ہو جائے، اگر 80% سے زیادہ تنگ ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایتھیروسکلیروسس کا جو پروسیس ہوتا ہے، یا جو شریانوں کے ارد گرد جو طے بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پلیگ بن رہا ہے، وہ اس میں جو وجوہات ہوتی ہیں مینلی وہ ہم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے، چلتے پھرتے نہیں ہیں، واک نہیں کرتے، ایگزرشن نہیں کرتے، اور دوسرا جو ہے ہم لوگ کھانے پینے کے جو آتے ہیں ہائی کولیسٹرول ڈائٹ کے ہم شوقین ہوتے ہیں، مرغن غذائیں، سری پائے، گوشت کے شوقین ہوتے ہیں، پھر حلوہ پوڑی اور یہ جنک فوڈز ہمارے بچے دیکھ لیں وہ کھاتے ہیں، یہ سارے جا کے جمنا شروع۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں کسی کا جو ہائی بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، موٹاپے کا شکار ہے، پھر سٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے اور ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے ساری ہوتا ہے بن کے جو پلیک بنتا ہے، اس کی وجہ سے شریانیں ہماری تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ 80% تک بلاکیج آ جائے تو سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ مریض کہتا ہے کہ میں جب چلتا ہوں، کچھ قدم چلتا ہوں تو مجھے سینے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب رک جاؤں تو آرام ہو۔ یہ سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں چلتا ہوں تو مجھے درد ہوتا ہے، رک جاؤں تو آرام آ جاتا ہے، یا میں زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ہوتی ہے اینجیسڈ، وہ رکھوں اس سے آرام آئے۔ یعنی یہ پہچان ہے دل کے مرض سٹارٹ ہونے کی۔ اس کو ہم کہتے ہیں انجائنا، ایگزرشنل انجائنا کہتے ہیں، یا سٹیبل انجائنا بھی کہتے ہیں، کہ چلنے سے جو درد ہو اور رکنے سے آرام آ جائے، اس کو انجائنا کہتے ہیں۔ یہی بلاکیج جب بڑھ جائے، جب 80% کی بجائے وہ 100% بلاک ہو جائے، کوئی بھی شریان جو میں نے تینوں ذکر کیا، رائٹ کارنری، لیفٹ کارنری، ان میں سے کسی ایک میں بلاکیج آ جائے، دو میں آ جائے، یا ایون تینوں میں بلاکیج آ جائے اور 100% بند ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو۔ یعنی ایک طرف کا جو خون کی سپلائی ہے دوسری طرف جانا بند ہو جائے گی، تو وہ اس کو ہم ہارٹ اٹیک کہیں گے۔ ہارٹ اٹیک اس کا دوسرا نام ہوتا ہے ایکیوٹ کورونری سنڈروم، بھی اسی کو کہتے ہیں، ایکیوٹ مایوکارڈیل انفارکشن بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ مریض کو انتہائی شدید درد ہوتا ہے اس چھاتی کے پیچھے، یعنی یہ ہڈی ہوتی ہے نا جو اس کو سٹرنم کہتے ہیں، اس کے بالکل، یعنی اس کو اس درد کو آپ بالکل پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ادھر درد ہو رہا ہے، ادھر درد ہو رہا ہے۔ یعنی لوگوں نے ہاتھ جو پورا یعنی اسکیٹرڈ ہوتا ہے، پورا پھیلا ہوتا ہے، کسی کو آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ فلاں جگہ پہ درد ہو۔ اس کو ڈل پین ہوتا ہے اور بڑا سویئر پین ہوتا ہے، شدید درد ہو رہا ہوتا ہے، اور بندہ یعنی کہ جس طرح کوئی چھری کے ساتھ کوئی چیز کٹ رہی ہوتی ہے، اس طرح کا حال ہوتا ہے۔ اور یقین جانیں یہ صرف وہی بندہ بتا سکتا ہے جس بندے کو درد ہو رہا ہے، ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اس درد کے علاوہ جو سینے میں درد ہوتا ہے، یہی درد یہاں سے ریفرڈ ہو کے بعض اوقات لیفٹ جو بازو ہوتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے، یا رائٹ بازو کی طرف ٹریول کر جاتا ہے، یا ادھر سے ٹریول کر کے یہ اوپر گردن کی طرف چلا جاتا ہے، یا جبڑے کی طرف چلا جاتا ہے، یا ادھر سے ٹریول کر کے یہ درد نیچے پیٹ کی طرف آتا ہے، یا پھر پیچھے بیک میں جو اسکیپولر ریجن ہوتا ہے بیک کی طرف، وہاں پہ بھی جا سکتا ہے۔ یعنی یہ درد کے ساتھ ساتھ جو باقی علامات ہوتی ہیں، مریض کہتا ہے کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے پسینے ہو جاتا ہے بندہ، یعنی پروفیوز سویٹنگ کہتے ہیں ہم اس کو نا، یہ وہ ساتھ بعض اوقات لوگوں کو الٹی یا متلی آنا بھی شروع ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات مریض کی اسی حالت میں لوگوں کا بعض اوقات پیشاب بھی نکل جاتا ہے، اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں ان کو کوئی یعنی ایک لے مین بھی دیکھتا ہے جب، تو اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ہمارے مریض کو کوئی شدید اٹیک ہوا ہے۔ کیونکہ میں نے تو آپ کو بتاؤں کہ میں جو ایمرجنسی میں ہم لوگ کام کرتے رہے ہیں، بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں بھی، اور ایون چکوال میں بھی، لاہور میں بھی، پی ایس سی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ادھر اس حالت میں جو مریض کے ساتھ اٹینڈنٹ آتے تھے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ساڑھے مریض میں اٹیک ہو گیا، مطلب اس حد تک وہ، تو اس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی حالت جب ہو جائے اس وقت ایک تو ڈسپرین کی گولی آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، 2 گولیاں چبا کے کھا لیں، ساتھ ایک کلوپیڈوگرل کی ٹیبلٹ ہوتی ہے،
جو برانڈ جس کو پلیوکس کے نام سے ملتی ہے عام طور پہ مارکیٹ میں، 4 گولیاں اکٹھی کھا لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم خون جمنے سے رک جائے گا یا چانس نہیں ملے گا اس کو. اور ایک گولی اینجیسڈ اپنے پاس رکھیں، وہ بھی چبا کے کھا لیں یا زبان میں نیچے رکھ لیں. اور کوشش کریں کہ اس کو ڈیلے نہیں کرنا، جتنا جلدی ہو سکے آپ نیئرسٹ کسی بڑے ہاسپٹلس میں پہنچیں، یا ہاسپٹل جانے سے پہلے کم از کم آپ کا درد جو ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے. یا کوئی نزدیک اگر ہاسپٹل ہے آپ کے یا کلینک ہے، اسے کم از کم آئی وی لائن لگوا لیں، درد والا کوئی ٹیکا لگوا لیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے، نیلوین ہے، ٹروماڈول ہے، کوئی بھی ایسا جس سے کم از کم درد آپ کا کم ہو جائے مزید، تاکہ وہ جو انفارکٹ ہوا ہے وہ زیادہ بڑھے نہ. ہاسپٹل پہنچ جائے کہ پہلے 4 سے 6 گھنٹے کے دوران ایک انجیکشن لگتا ہے جس کو اسٹیپٹوکائنیز کہتے ہیں، تاکہ وہ خون تاکہ جمنے نہ پائے. یا آج کل تو بلکہ ایمرجنسی میں اینجیوپلاسٹی بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ کسی بڑے سینٹر کارڈیالوجی کے سینٹر میں مطلب پہنچنا آپ کا ضروری ہے. وہاں پہنچیں گے تو آپ جس طرح کہ آرمی کا کوئی ادارہ ہے یا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کہیں بھی ملتان میں ہے، لاہور میں ہے، راولپنڈی یا کسی بھی جگہ پہ وہاں پہ پہنچیں گے، یا کسی پرائیویٹ بڑے کارڈک سینٹر میں پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ کا یہ مطلب ڈائریکٹ اینجیوپلاسٹی بھی ممکن ہوتی ہے. تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو علامات ہیں ان کا ذہن میں رکھیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر سے لے کے ناف تک جو بھی درد ہو، اس کو سب سے پہلے آپ یہی سمجھیں کہ یہ درد دل ہے، یہ دل کی تکلیف ہے، اور اس کو بالکل لائٹلی نہ لیں. بالکل بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اے ٹیپیکل پریزنٹیشن ہوتی ہے. بعض لوگ آتے ہیں ہمارے پاس صرف لیفٹ بازو میں پین ہو رہا ہے، وہ کسی ہڈیوں والے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے کوئی ٹیکے لگوا رہے ہیں، کوئی درد والی گولی کھا رہے ہیں، یا بعض اوقات رائٹ بازو میں درد ہو رہا ہوتا ہے، یا کئی دفعہ صرف گردن میں درد ہو رہا ہے، یا جبڑے میں درد ہو رہا ہے، یا پیچھے بیک پہ اسکیپولر ریجن میں درد ہو رہا ہے، یا کئی دفعہ میدے والی جگہ پہ درد ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہ پیشنٹ اگنور ہوتے ہیں، وہ میدے کی دوائیاں کھا کے مطلب درد والے ٹیکے لگوا کے. لیکن الٹیمیٹ جب وہ کسی کارڈیالوجسٹ کے پاس ہمارے پاس آتے ہیں، جب ای سی جی کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ ہارٹ اٹیک ہوا. اس کو کہتے ہیں اے ٹیپیکل پریزنٹیشن. اور کبھی بھی لائٹلی نہ لیں. کئی دفعہ مریض کو کہتے ہیں جی گھبراہٹ ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں، یا دھڑکن دل کی تیز ہوئی ہوئی ہے، یا پسینے زیادہ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور کوئی علامات، لیکن وہ بھی جب ای سی جی کراتے ہیں پتہ چلتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا. تیسری پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں پریزنٹیڈ ایز کمپلیکیشن. مریض بے ہوش حالت میں ہمارے پاس آتا ہے، اس کو جب اسٹیبل کرتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کارڈیوجینک شوک میں چلا گیا ہے، تو وہ اس کو مینیج کرتے ہیں، پتہ پھر ہارٹ اٹیک کا ہم ٹریٹمنٹ. اسی طرح مریض کی کئی دفعہ دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں ارتھمیاز کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں. وہ جب پیشنٹ کو مینیج کرتے ہیں پراپر، جب ای سی جی ہوتی ہے پتہ چلے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ردم ڈسٹرب ہو گیا، تو بہت زیادہ تیز ہو گیا دل کی دھڑکن، یا بہت زیادہ سلو ہو گئی. اسی طرح پیشنٹ کئی دفعہ سانس پھولنے کے ساتھ ہمارے پاس ایکیوٹ پلمنری اوڈیما کے ساتھ آتے ہیں، تو وہ بھی جب مینیج کرتے ہیں ہم، اس کے بعد پتہ چلتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور اس طرح جو ہے نا کہ اس کی وجہ سے کمپلیکیشن میں چلا گیا. یہ ساری وہ علامات ہے جس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اس کے باوجود آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، مجھ سے آپ میرے واٹس ایپ کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے ای میل کر سکتے ہیں. کوئی کوئری کسی قسم کی آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کا میں جواب دوں، آپ کو میں آنسر کروں. اور اس کو کیونکہ اس کو امراض قلب پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈیتھ صرف اور صرف ہارٹ اٹیک اور اس کے ریلیٹڈ ڈیزیز سے ہو رہی ہے. تو میرا سب سے گزارش ہوگی اس کو آپ لوگ خود بھی سنیں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ بھی کریں، اور جتنے بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں سب کو پتہ ہونا چاہیے اس ڈیزیز کے متعلق. کیونکہ دیکھیں جی، دل ہے تو جان ہے، جان ہے تو جہان ہے. یہی زندگی ہے، اور اس کو ہی آپ اچھے طریقے سے اپنا گزاریں، اور گزار کے جب گزاریں تو ہمارے لیے بھی دعا کریں، میرے بچوں کے لیے دعا کریں. بہت شکریہ.